عليك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوان، کل جماعت کے حوالے سے ہم نے گفتگو سماعت کی تھی کہ جو بندہ مومن نماز پنجگانہ جماعت کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں ایک محل عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تکبیر اولا دنیا و معافیہ سے بہتر۔ حضرت امام نیشاپوری علیہ رحمہ فرماتے ہیں، صبح کی تکبیر کو پانا دنیا و معافیہ سے اعلیٰ ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آپ فرماتے ہیں کہ دنیا و معافیہ سے بہتر ہے صبح کی تکبیر اولا، یعنی صبح کی فجر کی نماز کی جو تکبیر امام کے پیچھے کہے تکبیر اولا۔ منقول ہے کہ حضرت میمون بن مہران مسجد میں آئے تو آپ سے کہا گیا کہ لوگ تو واپس لوٹ گئے، یعنی جماعت ہو گئی۔ یا جب مسجد میں آئے حضرت میمون بن مہران جب مسجد میں آتے تو آپ سے کس نے کہا کہ لوگ تو چلے گئے، یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ جماعت تو ہو گئی۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور کہا اس نماز کو پا لینے کی فضیلت مجھے عراق کی حکومت سے زیادہ پسند تھی۔ سبحان اللہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ عراق کی حکومت سے زیادہ مجھے پسند ہے کہ میں جو ہے فضیلت میرے کو اس سے زیادہ یہ ہے کہ عراق کی حکومت سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں جماعت سے نماز پڑھتا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک نماز کی جماعت چھوٹ گئی تو آپ نے ایک قلعہ زمین جو 1,00,000 قیمت کا تھا خیرات کر دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر جو ہے ان کی جماعت ایک مرتبہ چھوٹ گئی تو آپ نے اللہ کے خوف سے ایسے ہو گئے آپ کی حالت کہ فرمایا گیا کہ آپ نے جو ہے ایک قلعہ زمین، یعنی بہت بڑی زمین جس کی قیمت 1,00,000 روپے تھی، آپ نے اللہ کی راہ میں خیرات کر دیا۔ پھر فرماتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی جو حضرت عمر کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک جماعت فوت ہو گئی، ان سے بھی ایک جماعت جو ہے نماز کی بات نہیں چل رہی ہے، جماعت ایک مرتبہ ان سے بھی چھوٹ گئی تو انہوں نے روزے رکھا اور ساری رات نوافل پڑھتے رہے، ساری رات نوافل پڑھے، اور فرمایا ایک غلام بھی آپ نے جو ہے آزاد کیا اللہ کے لیے، ایک غلام بھی آزاد کیا۔ علامہ ابن جوزی علیہ رحمہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک آدمی عشاء کی نماز با جماعت ادا نہ کر سکا تو اس نے نماز کو 27 بار پڑھا، کیونکہ حدیث میں ہے کہ با جماعت نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں کہ ایک بار جماعت سے نماز پڑھنا تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو 27 گنا زیادہ ثواب دیتا ہے۔ تو ایک شخص کی نماز جماعت سے چھوٹ گئی تو اس شخص نے جو ہے 27 مرتبہ نماز کو پڑھا کہ تاکہ اس کی فضیلت پا سکے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، پھر اس نے خواب میں چند گھوڑے سواروں کو دیکھا، وہ شخص نے چند گھوڑے سواروں کو خواب میں دیکھا جو ایک جماعت کی شکل میں تھے۔ اس نے چاہا کہ ان کے ساتھ چلے، مگر وہ بولے کہ تم سے با جماعت نماز ادا نہیں کی تو تم ہمارے ساتھ کیسے آ سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ تم نے جماعت کے ساتھ نماز تو نہیں پڑھی، تمہیں ہمارے ساتھ کیسے آ سکتے ہو؟ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، مذکورہ حدیث کے واقعے کی روشنی میں ہمیں اپنے احوال کا احتیاط کرے کہ نماز با جماعت چھوڑنے پر کیا ہمیں بھی افسوس ہوتا ہے؟ ارے جماعت کی بات تو دور، نماز چھوڑنے پر بھی افسوس نہیں آ سکتا۔ نمازیں چھوٹ رہی ہے اس چیز کا بھی ہمیں افسوس نہیں ہے، مگر وہ اللہ والے جس کی جماعت بھی چھوٹ جائے تو افسوس کیا کرتے تھے، اپنے آپ پر جو ہے افسوس کیا کرتے تھے اور اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ یہ ان کے حال تھے۔ یقیناً آج ہمیں چند روپیوں کے منافع کے خاطر، چند دوستوں کی خوشی کے خاطر جماعت چھوڑ دیتے ہیں،
چند کمائی کے لیے چند پیسے کمانے کے لیے یا دوستوں کے خاطر آج جو ہے ہم جماعت چھوڑ دیتے ہیں، مگر وہ اللہ والے تھے، وہ اسلاف تھے جو جماعت چھوٹ جانے پر رویا کرتے تھے۔ مگر آج ہمارا حال جماعت چھوٹ جائے کہ نماز چھوٹ جائے ہمیں رونا تو دور کی بات افسوس بھی نہیں آتا تھا، مگر وہ اللہ والوں کا حال۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، کل انشاءاللہ تعالی ہم سماعت کریں غضب رسول۔ میرے آقا علیہ السلام نے غضب رسول یعنی کس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، یعنی آپ ناراض ہوئے۔ میرے آقا تو ایسے تو رحمت للعالمین ہے، مگر کون ہے وہ بد نصیب انسان جس سے میرے آقا علیہ السلام ناراض؟ غضب رسول یعنی ناراض ہوئے۔ کل انشاءاللہ ہم وہ حدیث مبارکہ سماعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔